نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان نظریہ نیابت سے جڑا ہے، اور نظریہ نیابت اللہ تعالیٰ نے اپنی معشوق بنایا ہے انسان کو، بنی آدم کو، اور اس نظریہ نیابت سے جڑی ہے خلافت۔ اللہ نے اپنی معشوق کو بنا کے نیابت کی وجہ سے خلافت دی، تو خلافت کے سلسلہ سے تمام انبیاء کرام نے سلسلہ کو جوڑا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خلافت کے نظام حکومت کو روز محشر برپا ہونے تک ہمیں امت وسط بنا کر، امین بنا کر، نظام حکومت، پالیٹکس، دین، یہ دین ہے، یہ دین پالیٹکس کو کہتے ہیں۔ پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ کہ انسانی معاشرے کو، انسانوں کی زندگی کو آسان بنایا جائے، حدود و قیود کے ساتھ، حرام حلال، اچھائی برائی کی تمیز کے ساتھ، ویلفیئر، انسانی سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، ہر اس چیز کے لیے جس سے انسانی معاشرہ ترقی کرے۔ اسی لیے ہم دین اسلام کو عالمی مذہب کہتے ہیں، ساری کائنات کے انسانوں کا مذہب کہتے ہیں۔ ساری کائنات کے انسان اس مذہب کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن قرآن واضح طور پر ساری انسانیت کے لیے آیا۔ تو نہ تو میں عالم دین ہوں، تو نہ ہی میں بہت سارے مسئلے مسائل کی طے کو یا سوابدید کو، بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا، لیکن میں پالیٹکس کو، دین کی پالیٹکس کو جانتا بھی ہوں، اور اللہ کی منشا جو قرآن پاک کے ذریعے ہمیں یہ جو پالیٹکس دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت، اپنے طرز عمل کے ساتھ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت کے ساتھ، افراد کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ مل کر جو معاشرہ قائم کیا، یثرب کو ریاست مدینہ بنایا۔ ہم پاکستان بقول بہت سارے اور لوگ بھی ہوں گے بزرگ، لیکن جو میرے لیڈر ہیں، تکویر، ماہانہ تکویر رسالہ کے مدیر صلاح الدین مرحوم رحمت اللہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ان کی آخری زندگی کے دور میں جب وہ امریکہ میں آتے تھے تو میں بہت زیادہ ان سے اٹیچ تھا، اور انہوں نے ارلی 90 میں بہت زیادہ ہمیں یہ ریاست مدینہ ثانی پاکستان پر بے شمار لیکچر دیے۔ اس تمہید کے بعد میرا آپ سے یہ سوال ہے آج کہ اس گورکھ دھندا ایام شب و روز میں ہم نظریاتی پاکستانی جو اصلی پاکستانی ہیں، جو نیٹو ہیں، ہم لشکری پاکستانی ہیں، ہم خلافت راشدہ کے، خلافت عثمانیہ کے، سلجوقی خاندان کے، عرب خاندان کے، ترکی خاندان کے، روس کی جو خراسانی اسلامی ریاستیں ہیں اور چائنا تک پھیلی ہوئی ہیں، ہم وہ لشکری عوام ہیں۔ ہماری اس لشکری عوام نے اس پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بنایا۔ تو میرا یہ جو کلپ ہے، میرا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یہ کسی مائنورٹی گروپ کے لیے نہیں ہے، یہ کسی فرقہ باز مذہبی بدماش کے لیے نہیں ہے۔ اگر اس کی فرقہ بندی ہے تو وہ جائے جہنم میں، وہ جائے اپنی فقہ کے اندر۔ ہم فقہ مانتے ہیں قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور صرف خلافت راشدہ کی۔ خلافت راشدہ کا وہ نظام ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا نے چیف جسٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا، خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا چیف جسٹس بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو بلیک واٹر کے ایک بد زمانہ، بد تہذیب، ایک آتش پرست ابو لولو نے
ایران کو فتح کرنے کی سزا کے طور پر ان کا قتل کیا۔ اس کرائے کے ٹٹو بلیک واٹر نے جب قتل کیا تو آپ حضرت علی ہی ہمارے خلافت راشدہ کے چیف جسٹس تھے۔ بات کو ذرا سمجھنا ہے تاکہ یہ جو لوگ فرقہ بندی میں آ کر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس سے اجتناب ہو، اور ہمارا جو سلسلہ ہے، جو سلسلہ نیابت سے خلافت ہے اور خلافت سے روز محشر ہے، اور روز محشر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے اس قرآن کو دے کر، اپنی کتابوں کو دے کر، اسلام ہمیں دے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین دے کر ہمیں یہ ٹکٹ فراہم کیا ہے کہ ہم اس ٹکٹ کو لے کے جنت تک جائیں۔ یہ زندگی کے 2 دن جو ہم یہاں ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں گزار رہے ہیں، یہ ضروری ہے، چونکہ آج میری اس دھرتی میں، آج میرے اس ملک پاکستان میں جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، یہ میری اس نسل کے نوجوان، میرے ان بڈھوں کو، ان بزرگوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جو تھڑوں پہ بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ قاصر ہیں، یہ تسبیح کے دانوں کو تو پھیرتے ہیں، لیکن یہ نیابت اور خلافت راشدہ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیٹکس کو جاننے سے قاصر ہے۔ خصوصاً جو نیٹو لشکری پاکستانی عوام ہے، اس کو جب تک یہ جان نہیں لیں گے، ہم کیسے ترقی کریں گے؟ تو میرے جو 38 سال جو یہاں میں نیو یارک میں رہ رہا ہوں، میں اسی تگودو میں ہوں کہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹ جائیں۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین اسلام میں ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں جو ڈیوٹی ہیں وہ انجام دیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ترتیب دین کے اوپر بحث، یہ نظریاتی پاکستانی، یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج کے اس وقت میں؟ پاکستان کے جو حالات ہیں، ہماری اس عظیم دھرتی جس کی قربانیاں بے مثال ہیں، ہماری اس عظیم دھرتی کی قربانیاں کسی صورت میں ریاست مدینہ سے کم نہیں ہیں۔ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ خالص مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہر وہ مائنورٹی بالکل یہاں اس کو امن کے ساتھ رہنے کی گارنٹی ہے، لیکن کسی مائنورٹی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے فلسفہ مذہب کو ہم پر یہاں ٹھونسنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ سندھ کے لال نہرو اور وغیرہ وغیرہ جو نام ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہندوازم کی پالیٹکس کو پاکستان کی پالیٹکس میں لایا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ ٹکٹ لے انڈیا چلے جائیں، ہم نے تو آزادی دی ہے یہاں، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے مسلمان جس نے آپ کو مکمل آزادی نہ دی ہو، لیکن آپ کے پولیٹیکل نظام کو ہمارے مسلمانوں کے دین محمد کی پالیٹکس پر کوئی فوقیت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ اور یہ جو سب سے بڑے بدماش ٹی وی اینکرز جو بنائے گئے ہیں، جو ویٹیکنز نے بنائے ہیں 9/11 کی وجہ سے، جو نیو ورلڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کی وجہ ضرورت کی وجہ سے 100 سے زائد شیطانی ابلیسی کیبل چینلز بنائے گئے ہیں، وہ مسلمان پاکستانی اصلی نظریاتی مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ اصلی نظریاتی نیٹو پاکستان کی تو تعداد ہی بہت کم رہ گئی ہے۔ وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ نظریہ پاکستان کس کو کہتے ہیں، یہ ان کو بہکاتے ہیں، یہ ان کو پھسلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ مذہبی، یہ فرقہ باز، یہ فرقہ پسند، یہ طبقے، یہ مسلک، یہ بہت بڑے ابلیسی مسلک ہیں اور یہ ویٹیکنز نے بنائے ہیں۔ آپ گوگل میں چلے جائیں، آپ اپنی ریسرچ کر لیں، اپنی یونیورسٹیوں کی ریسرچ کر لیں، یہ آزادی پاکستان سے پہلے یہ فرقے، یہ مسلک تھے ہی نہیں۔ ان کو بنایا ہی پاکستان کی نظریات کو ختم کرنے کے لیے، نظریہ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے کہ کسی صورت میں یہ لشکری عوام دوبارہ خلافت کے نظام کو قائم ہی نہ کر سکے۔ جو اصل پالیٹکس ہے، جو اصل ڈیموکریسی ہے، جو انبیاء کی لائی ہوئی ہے، جو انبیاء لے کے آئے ہیں، احکامات قرآن، وہ احکامات جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے بھیجے، وہ اصلی ڈیموکریسی ہے۔ وہ اصلی ڈیموکریسی یا نپ ہی نہ سکے۔
अब इस हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा की सूरत में मेरी चूंकि एक सियासी पार्टी है शान पाकिस्तान के नाम से, मैं ये चाहता हूं कि हर वो शख्स जो किसी भी जमात में है वो हमारी तहरीक 1 पॉइंट एजेंडा को खुलकर सपोर्ट करे, मुनाफिक न बने। हमें उसका वोट नहीं चाहिए। हमें कानून कुरान को लागू करना है, और वो किस तरीके से करना है बड़ा आसान है। बड़े बड़े मौलवी लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हैं, बड़े बड़े मुछ कटे दाढ़ी कटे नौजवान पूछते जी होगा कैसे? बड़ा सिंपल है। आप गाय का गोश्त खाते हैं, भैंस का गोश्त खाते हैं, इसके बावजूद आपकी अकल अल्लाह ताला ने बड़ी वसी दी है। 12 साल का बच्चा GHQ में बैठ के, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, किसी जगह बैठ के कह दे कि आज के बाद ये अदालतें खत्म है, ये काजी अदालतें होंगी, अहकामात कुरान का दस्तूर जो प्रॉमिस किया गया था। तहरीक पाकिस्तान के वक्त बानियान पाकिस्तान जिनकी तादाद, बानियान की तादाद हजारों की तादाद है, उन हजारों बानियान का जो अकेला वकील लीडर था, जो असली वकील था, वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह थे। और उस शख्स ने, जो एक आलिम दीन नहीं था, जो एक मुफक्कर नहीं था, जो एक दानश्वर नहीं था, उसने कितनी खूबसूरत चीजों को उसने उठाया। और कसम खुदा की जितने पाकिस्तान के वकला हैं, ये शैतानी इबलीसी जमात में ये पेवस्त हैं, ये रहते हैं, ये इबलीसी जमात के जरिए ये अपनी रोजमर्रा की रोटी खाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ये उन सूदी बैंकरों से ज्यादा गलत है। कुरान में फरमाया गया है जो मेरे कानून को छोड़कर कोई और कानून बनाता है वो फिरौनों में से है। शराब पीने वाले के लिए नहीं कहा गया, सूद लेने वालों से को मां से ज़िना की सजा दी गई है। और ये जो फिरौन है, फिरौन तो रहेगा ही हमेशा दोज़ख में। मां से ज़िना करने वाला सजा के बाद भुगत के सजा भुगत के अल्लाह की रहमत से शायद वो जन्नत में भी चला जाए। मेरे इल्म में नहीं, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं आलम नहीं हूँ। हाँ, मैंने उलमा की महफिल में हमेशा दीन को सीखा है। हमारे अकाबरीन जो असल उलमा है, जिन्होंने असल दीन को पहुंचाया है, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ दीन इस्लाम और दीन मोहम्मद की बात करते हैं। हर वो शख्स जो मसलक की तरफ लेके जाता है, जो अकाबरीन अकीदा अकाबर परस्ती जो कि एक शिर्क है, जो एक भयानक शिर्क है, जो पूरे पाकिस्तान में भरा हुआ है, JUI में जो कूट कूट के भरा हुआ है, जमात इस्लामी में उससे ज्यादा भरा हुआ है। ये झूठ बोलते हैं कि हम अकाबर परस्ती नहीं करते। इन्होंने मंसूरे पे कब्जा किया हुआ है, JUI ने हिंद के अंदर कब्जा किया हुआ है। ये लोग अपनी अकाबर परस्ती की वजह से दीन इस्लाम के कानून को लागू नहीं होने देते। 1970 में वेटिकन की वो टॉप की जो इब्लीसी शैतानी ताकतें थी, उनका जोर कम हुआ और भुट्टो को, सिविलियन बंदे को जो मिक्स था, जिसका डैडी सदर अयूब खान था, जो खान था, ये हमारे ये जो पाकिस्तान में जो शुमाली इलाका है, ये क्या कहते हैं इसको, नौशहरा, हरीपुर, कोई नहीं तेरा गुजारा, हजारात है तेरा कोई नहीं गुजारा। इस शख्स ने पख्तूनों को भी खराब किया। वो तो दीनदार है। ये वेटिकन का एजेंट बन के इसने अपनी हुकूमत तक इस्लाम के उस कवानीन को, दस्तूर कुरान को, जो कायदे आजम बानियान पाकिस्तान ने वादा किया था, इसे नाफिज नहीं होने दिया। क्योंकि हर क्लिप अलग होता है, इसलिए बैकअप देना बहुत जरूरी है। कायद आजम रहमतुल्लाह के दस्तूर कुरान को नाफिज ना होने देने के लिए वेटिकन के एजेंटों ने, जिनका सबसे बड़ा एजेंट सदर अयूब खान था, उसने उनको कत्ल करवाया। उसने दस्तूर कुरान को नाफिज ना होने के लिए कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की अकलौती मिनिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन को आग लगवाई। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिप में बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।